گورنمنٹ جب کہہ رہی ہے, لیٹ می پٹ اٹ لائک دس, کہ یار ایک مس کیلکولیشن ہو گئی, جب ڈے ٹو ڈے افیئرز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو یہ مارجن آپ دینے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے کیوں؟ اور نمبر 2 یہ بتائیں, آپ چونکہ ہیلم آف افیئرز میں رہیں بھائی, یہ سادہ الفاظ میں یہ ایک متھ ہے یا ریالٹی ہے کہ بھائی شوگر مل مالکان سارے ادھر ادھر آپ کے آس پاس ہی ہیں, ان کے نوٹ چھپتے جب یہ سب مہنگا ہوتا ہے؟ میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں. میرے خیال سے رانا تنویر صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ایک تیسرے رانا کی نہیں, رانا تنویر صاحب ہمارے سب سے بڑے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں تھے, خلاف تھے, اس بار بھی ایکسپورٹ کیا جائے, اس بار بھی ایکسپورٹ کیا جائے. تو شہباز شریف صاحب کو تھوڑا بہت تو چینی کے بزنس کا پتہ ہے نا عام لوگوں سے زیادہ, کیوں پتہ؟ کیونکہ مطلب وہ بزنس کرتے رہیں یہ والا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں ان کا وزیر خزانہ تھا اور جب ان کے اوپر اس سال بھی بڑا پریشر تھا, 2022 کی بات کر رہا ہوں, کہ ایکسپورٹ کرنی ہے, تو مجھے انہوں نے کہا تھا مفتاح ایکسپورٹ نہیں کرنی ہے. آپ کو خود کہا تھا؟ ہاں مجھے خود کہا تھا, اور اس کے بعد طارق بشیر چیمہ کو انہوں نے کمیٹی کا ہیڈ بنایا اور اس کو بھی الگ بلا کے بولا چینی ایکسپورٹ نہیں کرنی ہے. اسی وجہ سے یہ نہ ہو کہ بعد میں مہنگی ہو جائے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو انڈسٹری آ کے ایک نمبر دیتی ہے, پھر سر اتنے اسٹاک ہیں, اور ہر سال میں انڈسٹری کی 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک کہ ہم مر گئے, لٹ گئے, برباد ہو گئے, اور دوسری بات ہوتی ہے کہ بہت زیادہ چینی ہے. اتنے کا کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے تو ایکسپورٹ کرو. ہم لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے, اور بہت زیادہ چینی ہے. اس دوران تو مطلب اب اگر آپ کو یہ نمبر آپ منوہن مان لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب تو وہی ہے, تو اس دفعہ ان کا فیصلہ وہی کیوں نہ رہا؟ یہ مجھے کیا پتا, یہ تو رانا صاحب احسان بتائیں گے نا. محمد مالک صاحب نے یہاں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ محمد مالک صاحب نے کہا کہ وہ شہباز صاحب اس فیور میں نہیں تھے, لیکن ان کے گھر میں ان کو ایک میٹنگ میں کہا گیا کہ بھائی جان آپ اجازت دیں. دیکھیں مجھے تو آئی ہیو نو انفارمیشن اباؤٹ دس اسٹوری کہ یہ سچی ہے جھوٹی. بہرحال میں نے آپ کو جو موقف دیا میں اس پہ کھڑا ہوں. ان میٹنگز میں بھی بیٹھا ہوا تھا, جو نمبرز تھے اس کی بنیاد پہ ایکسپورٹیبل سرپلس تھا, اور پھر اجازت جو ہے وہ دی گئی اس کو ایکسپورٹ کرنے کی. گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تھی کہ پرائس نہیں بڑھے گی, وہ پوری نہیں ہوئی, یہ ایک سیٹ بیک ہے بالکل ہے. اور یہ بھی جو ہے وہ ہم نے جو شارٹ فال آیا, وہ جو پروجیکشن غلط ہوئی, وہ بھی حکومت کی طرف ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کمیٹی بنی ہے نہیں وہ یہ اس کا پورا اوور ویو لیں گے نا. اور سوال سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں بھی کروں. منسٹری آف انڈسٹریز کو چلا رہے ہیں ہارون اختر خان, ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ان کی اپنی بھی شکر ملے گا, وہ ایکسپورٹ کے فیصلے میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے لگتا ہے یہی تو بات میری بھی نہیں ہے ویسے, میں کھاتا بھی کام. میں بھی تو آپ کو یہی بتانے لگا ہوں. میں تو دوسرے گیم کیا ہو رہی ہے, یہ ہارون اختر صاحب اس لیے نہیں بیٹھتے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور اردو ترجمہ یہ کہ میں خود بھی مالک ہوں چینی کی شوگر ملوں کا, تو میں نہ بیٹھوں. اچھا کیا ہوتا ہے جی, رانا تنویر صاحب بیٹھ جائیں. اچھا بھائی میں تو شہباز شریف صاحب سے پوچھوں گا نا. بالکل صحیح بات, کسی اور سے کیوں پوچھیں؟ جو شہباز شریف خود بھی کہتے تھے کہ وزیر اعظم ذمہ دار. یار میں پلیز مجھے یہ میری مشکل حل کریں, آپ بھی بتا دیں, آپ موجودہ حکومت ہے, آپ سابقہ حکومت ہے, آپ لوگ کی معلومات ہم سے زیادہ ہیں. یہ ہمیشہ یہ تو ہاں نہیں جرنلسٹ ہوتا ہی ہے, خبر جرنلسٹ, گورنمنٹ بھی اپوزیشن بھی. سر یہ متھ ہے یا ریالٹی ہے کہ شوگر مل اونرز بڑے بڑے سیاستدان اور یہ حضرات ہی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. شہباز صاحب کی ہے, اس وقت حمزہ صاحب کی ہے. دیکھیں شہباز صاحب کی تو نہیں ہے, پرائم منسٹر کی تو کوئی اونرشپ اسٹیک نہیں ہے. مجھے یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کس کی کون سی شوگر مل ہے, نہ میں اس کے اوپر کوئی نظر رکھتا ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی رمضان شوگر مل کس شریف فیملی کی ہوگی, ان میں سے جو بھی ان کے فیملی ممبرس کی ہوگی, لیکن مجھے نہیں پتا کون اسپیسیفکلی کون ہے. سو آئی کانٹ سے اٹ, لیکن آبویسلی یہ جو ہے. اور زرداری صاحب کی شوگر ملز ہیں, میں نے سنا ہے, جس طرح آپ نے سنا ہے میں نے سنا ہے. اور میرا والا حال ہے, مطلب والا ہی حال ہے. میں نے کون سا کوئی اس کا فورینسک انالیسس کیا ہے. دیکھیں بات میں نے کبھی آج تک کچھ چل رہا ہے نا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں مانگی جا رہی ہے, آپ کو زیادہ پتا ہوگا. جس آدمی کو یہی نہیں پتا ہوگا کس کی ملیں کون سی ہیں, اس سے آپ بیچارے سے سوال پوچھ رہے ہیں. بیچارہ کیا کہ ان کو بچایا. اچھا نہیں, میں یہاں یہ ضرور کہہ دوں گا جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں یہ ضرور. آپ کو نہیں پتا کہ کس کی ہیں؟ دیکھیں میں نے نہیں دیکھی اونرشپ ڈاکیومنٹس کہ وہ کس کی ہے, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں ڈی ریگولیٹ کرنی چاہیے ہے. جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک یہ ہوتا ہے, تب تک یہی ہوتا ہے. آپ کو معلومات یہ سوال اٹھتے ہیں. آپ اخبار کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں میں آپ لوگ سننا چاہ رہا ہوں. آج انصار عباسی صاحب نے یہ بتا بھی دیا کہ کتنی نہیں شہباز صاحب کی کتنی ملیں ہیں, شہباز صاحب کی فیملی کی, میاں بڑے میاں صاحب کی کتنی فیملی ہے, جہانگیر ترین صاحب پوری لسٹ آئی بھی ہے نا, انہوں نے بھی دی. ٹھیک ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ بات تو یہ ہے نا کہ ہر بڑی پارٹی میں یہ ہوتے ہیں لیڈران, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کے علاوہ جائیں, دیکھیں یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, اس قسم کے جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, فرٹیلائزر کے اندر ہوں, سیمنٹ میں ہوں, چینی میں ہوں, یہ ہمیشہ ہر حکومت میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اور آپ ایک مرتبہ بات کر رہے تھے کہ ایسے بزنس مین ہیں کہ جو 25 بجٹ سے بجٹ کے
اوپر بات کرتے ہیں اور ہر بجٹ کی تعریف کرتے ہیں. پاکستان اب تک تو کہاں پہنچ جانا چاہیے, صحیح بات, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ کیا کر سکتے ہیں, حکومت وقت کے ساتھ تو سارے بزنس مین کو بنا کے رکھنی پڑتی ہے. یہ غلطی جو ہے نا یہ صرف حکومت کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ بہت چیریٹیبل ہیں تو آپ بولیں کہ یہ بیوقوف تھے, اگر آپ اتنے چیریٹیبل نہیں ہیں تو آپ بولیں کہ یار ان کا مقصد پرائز بڑھانا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی تھا, ان کا مقصد تھا کہ قیمت بڑھ جائے, simply to earn more money. یہ تو اور کیا ثواب کمانے کے لیے مہنگا کی جاتی ہے چیزیں یار, اور کس لیے کی جاتی ہیں مقصد دیکھیں. اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ انڈسٹری یہ بھی کہتی ہے اور صحیح بھی کہتی ہے ایک لحاظ سے کہ ہم کو فورن ایکسچینج کی بھی ضرورت ہے, تو $200-400 ملین مل جائیں گے اس کے ایکسپورٹ کرنے کے. اب اس بار تو الٹا ہو گیا, اس بار تو الٹا ہو گیا, یہ بھی انہیں بیچارہ بنا. اچھا اس بار یہ بھی الٹا ہو گیا, اس میں 2 الٹے ہو گئے, 2 چیزیں ہو گئی. وسیم بھائی یہ بات دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہم جتنا ایکسپورٹ کیا تھا اس سے زیادہ ڈالر کی امپورٹ کرنی پڑے گی, نمبر 1. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب امپورٹ اگر نومبر دسمبر میں آئے گی تو اس وقت چینی کی قیمت کم ہوگی تو گنے کی قیمت کم ہو جائے گی, تو آپ کا فارمر بڑھ جائے گا جو نومبر سے جنوری تک فارمر بیچتا ہے. اور لاسٹ ایئر جو ہے نا یہ گنا بکنے کے بعد ہم نے ان کو اجازت دی ہے, یا اس کے مطلب تو ہم فارمرز کو لاسٹ ایئر میں ہم نے فائدہ نہیں دیا. آخری کامنٹ کر دیں, اب غزل انہوں نے چھیڑ دیا تو میں اس نے یہ جو لسٹ جمع ہوئی نا, اس میں یہ فاطمہ شوگر ملز ہیں, محمد حمزہ شہباز, اچھا تو یہ محمد حمزہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں نا؟ جی وہ یہی والے ہیں نا, ٹھیک ہے. شوگر انڈسٹری میں تو وہی ٹھیک ہے. ایک رمضان شوگر ملز لمیٹڈ ہے, وہ نصرت شہباز صاحبہ کے نام پر ہے, رابعہ عمران صاحبہ کے نام پر بھی ہے, سلیمان. اس کو ایزی کیوں نہیں کرتے؟ اپنی نہیں, اس کو ایزی کیوں نہیں کرتے؟ کون سی پارٹی ہے جس کی شوگر ملیں نہیں ہے؟ صحیح, پارلیمنٹ میں جو آئی ہوئی ہیں, میں ان کو ذرا بچاتے ہوئے وہ ان کے ساتھ بھی استحکام پاکستان کا پناہ کرتے ہوئے کہتا ہوا کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم کی نہیں ہوگی میرا خیال. نہیں کہ جو پارلیمنٹ میں ہے اور شوگر ملے نہیں پارٹنر ہو جاتے ہیں. اچھا وہ ٹھیک, اتحادی. یہ جو بھتا ہوتا ہے, یہ جو حصہ ہوتا ہے بقدر آپ ایم کیو ایم کا نام سنتے ہیں, یہ حصہ بقدر جسا ہوتا ہے. یہ کراچی میں بھی ہے, یہ حیدرآباد میں بھی ہے, یہ اندرون سندھ بھی ہے, یہ رحیم یار خان میں بھی ہے. اچھا رحیم یار خان میں بہت ساری شوگر ملیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کئی خاندان بسے ہوئے ہیں, شوگر ملوں کے خاندان بسے. جی ٹھیک ہے نا, جو سب شیر و شکر ہو کے رہ رہے ہیں ایک ساتھ. اس معاملے میں سب ایک ہی گھاٹ کا پانی پیتے ہیں. تو پھر ہم پھر نہ ہی سمجھے نا, پھر پنجابی بھی اتنی اچھی نہیں ہے کیا, ایسی پھر نہ ہی سمجھے. ہاں نہیں یہ تو ہے, مقدر صلح کر لیں. تھینک یو سر. وی ہوپ کہ واقعی وہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی, لگے کہ گورنمنٹ اس میں گورنمنٹ کا کوئی اور ارادہ نہیں تھا, ایک غلطی تھی, اور پھر دیکھتے ہیں.